بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آموختہ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اردو ادب کے چند مشہور نثر نگاروں کا تعارف کروائیں گے۔ سب سے پہلے سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی 1884 میں انڈیا کے ضلع پٹنہ کے ایک گاؤں دینا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پھلواری شریف اور دربھنگہ میں حاصل کی۔ بعد میں 1901 میں لکھنؤ کے مشہور ادارے ندوۃ العلماء میں داخلہ لے لیا۔ اس ادارے میں آپ کو مولانا شبلی نعمانی جیسی شخصیت کی شاگردی میں فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد یہیں بطور استاد متعین ہوئے اور اس ادارے کے رسالہ ندوہ کے ایڈیٹر بھی رہے۔ علامہ شبلی نعمانی 18 نومبر 1941 کو انتقال کر گئے تو ان کی مشہور زمانہ تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ 2 جلدیں سید سلیمان ندوی ہی نے مکمل کیں۔ اسوہ حسنہ سید سلیمان ندوی کے ان 8 خطبات میں سے بہترین خطبہ ہے۔ اب پیش خدمت ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کی اصلاح و درستی کے لیے وقف کر دی۔ یہ اردو ادب کا وہ درخشاں ستارہ ہے جو 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کی سرزمین پر ابھرا اور 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ کی خاک میں غروب ہو گیا۔ آپ نے ادب کو مصنوعی اور پرتکلف انداز تحریر سے آزاد کرا کے سادگی اور مقصدیت کی بنیاد رکھی۔ آپ کا دائرہ تصنیف بہت وسیع ہے، جس میں آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور ایک ترجمہ، کیمیائے سعادت، تفسیر القرآن اور سفر نامہ مسافر ان لندن وغیرہ شامل ہیں۔ رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان کی عملی، ادبی اور اصلاحی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے پلیٹ فارم پر انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی نوعیت کے مسائل پر قلم اٹھایا۔ اردو مضمون نگاری کے باب میں ان مضامین کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے مضامین کے موضوعات خوش آمد، امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، اپنی مدد آپ وغیرہ ایسے ہی چبھتے سوالات تھے جن پر مسلمانوں نے ان سے پہلے غور نہ کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضامین میں سادہ اور پراثر اسلوب اختیار کرتے ہوئے تشبیہات و استعارات اور مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں پرلطف بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید کے مضامین اردو نثر کے ابتدائی دور کا شاہکار اور موجودہ نثر کی رہنما متصور ہوتے ہیں۔ ان مضامین کو پہلی مرتبہ 1900 میں مولوی امام الدین گجراتی نے مرتب کیا اور پھر 1963 میں مجلس ترقی ادب لاہور نے مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع کیا۔ آموختہ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف کروائیں گے۔ شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں، سید سلیمان ندوی 1884 میں 17 برس کی عمر میں حصول علم کی خاطر دہلی چلے گئے، جہاں غالب جیسے قاری کلام اور شاعر سے ملاقات ہوئی اور ان کی شاگردی بعد میں 1901 میں لکھنؤ کے مشہور ادارے ندوۃ العلماء میں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے ادارے میں استاد بھی رہے۔ آپ کو مولانا شبلی نعمانی جیسی شخصیت کی شاگردی میں فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد یہیں بطور استاد متعین ہوئے۔ لاہور کے اس ادارے کے زمانہ ملازمت کے دوران وہ مغربی افکاری تصورات سے آشنا ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ان افکار و تصورات کو تعمیری پہلوؤں کے لیے استعمال کیا، تو ان کی مشہور زمانہ اور ادب کا آپس میں گہرا رشتہ قائم کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سید سلیمان ندوی نے خلق خدا کو راہ پر چلنے کے لیے سید سلیمان ندوی کے وہ تب متقی انسان میں سے بہترین انجمن پنجاب کے جدید طرز کی اردو مشاعروں میں بہت سی موضوعاتی نظمیں بھی لکھی۔ سر سید احمد خان نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کی اصلاح و درستی کے لیے وقف کر دی۔ یہ اردو ادب کا وہ درخشاں ستارہ ہے جو 17 اکتوبر 1817 کو دہلی کی سرزمین پر ابھرا اور 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ کی خاک میں غروب ہو گیا۔ عمدہ اور اعلیٰ سوانح تصانیف، آپ نے ادب کو مصنوعی اور پرتکلف انداز تحریر سے آزاد کرا کے سادگی اور مقصدیت کی بنیاد رکھی۔ میں آپ کا دائرہ تصنیف بہت وسیع ہے، آج غزل میں جس میں آثار الصنادید، تاریخ سرکشی بجنور، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور ایک ترجمہ، کیمیائے سعادت، تفسیر القرآن اور سفر نامہ مسافر ان لندن وغیرہ شامل ہیں۔
اب پیش خدمت ہے حمید رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید پروفیسر حمید عسکری بھاولپور میں 13 ستمبر 1909 میں پیدا ہوئے، منہ بولتا ثبوت ہے۔ BSc کی ڈگری اسلامیہ کالج لاہور سے انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی نوعیت کے مسائل پر قلم اٹھایا۔ فیصل آباد اور لاہور اردو مضمون نگاری کے بعد میں ان مضامین کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے 27 سال کی ملازمت کے مضامین کے موضوعات خوش آمد، اردو ادب کا مطالعہ بھی جاری رکھا، گزرا ہوا زمانہ، مسلمان سائنسدانوں اور مغربی سائنسدانوں کی زندگی اور کارناموں پر ان کا ایسے ہی چبھتے سوالات تھے جن پر مسلمانوں نے ان سے پہلے غور نہ کیا تھا۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضامین میں سادہ اور مختصر اسلوب اختیار کرتے ہوئے تشبیہات و استعارات اور مثالوں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں پرلطف بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید کے مضامین اردو نثر کی ابتدائی دور کا شاہکار اور سائنسی دنیا کی بنیاد رکھنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان مضامین کو کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف میں مولوی امام الدین گجراتی نے مرتب پروفیسر حمید عسکری اور پھر 1963 میں مجلس ترقی شمار ہوتا ہے لاہور نے پڑھ کر ابوالقاسم مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع کیا۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں۔ اب پیش خدمت ہے مولانا الطاف مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے، نکلتے ہیں۔ 17 برس کی عمر میں حصول علم کی خاطر دہلی چلے گئے، جہاں اصل نام دھمپت رائے اور پریم چند کے قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی شاگردی میں جدید افسانہ اور ناول نگاری کے سفر کیا۔ 1880 میں انتہائی نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد بھی رہے۔ ان کی کہانیاں نچلے طبقے بالخصوص غریب کسانوں کی روزمرہ زندگی کی عکاس ہے۔ اپنے گہرے مشاہدے کی وجہ سے انہوں نے دیہاتی زندگی اور لاہور کے زمانہ ملازمت کے دوران مغربی افکاری تصورات سے آشنا ہوئے۔ انہوں نے ان افکار و تصورات کو تعمیری پہلوؤں کے لیے استعمال کیا۔ پریم چند کا افسانوی اسلوب سادہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے 1936 میں دار فانی سے دار باقی کو ابھارا، سدھار گئے۔ وہ تباً منشی پریم چند کل انجمن پنجاب انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانی ارکان میں سے تھے۔ ان کی کہانیاں معاشرے کی عکاسی ہی نہیں کرتی، انہوں نے سر سید کے تنقید پر لکھی تھیں، جو بعد کا خیال تھا کہ پرانے زمانے میں زندگی کے دھارے کی دنیا میں حالی کی خدمات تعین کرنا نثر کے میدان میں انہوں نے سوانح نگاری کو معیار دیا۔ ذمہ داری ان کی عمدہ اور اعلیٰ سوانحی تصانیف حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید ناقابل فراموش ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اب پیش خدمت ہے ایک غلام عباس کا تعارف۔ آج غلام عباس 1909 میں پیدا ہوئے اور لاہور کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ 1928 سے 1937 کے عرصے میں بچوں کے ایک مشہور رسالے پھول کے ایڈیٹر رہے۔ ابھر کر سامنے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں پیش کا تعلق آل انڈیا ریڈیو سے رہا۔ پروفیسر حمید عسکری بھاولپور کے لیے 13 ستمبر 1909 میں پیدا ہوئے، آہنگ کے مدیر بھی رہے۔ BSc کی ڈگری اسلامیہ کالج لاہور سے اور MSc کی ڈگری گورنمنٹ کی وجہ لاہور سے افسانہ نگاری ہے۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد مشہور اور لاہور میں فزکس کی درس و تدریس کا سلسلہ احمد ندیم قاسمی۔ انہوں نے 27 سال کی ملازمت کی۔ 20 نومبر 1916 میں ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے۔ مسلمان سائنسدانوں احمد ندیم قاسمی ہمارے ملک کے بہت عظیم شاعر، افسانہ نگار، بہترین ادیب تھے۔ آپ کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ آپ نے سرکاری نوکری چھوڑ کر بہت سے رسالوں کی ادارت مضمون، اس کے علاوہ آپ ترقی پسند تحریک کے سرگرم کارکن بھی رہے۔ ادب میں اعلیٰ کارکردگی پر صدر ایوب کی طرف سے آپ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، جس کو پڑھ کر دل میں جولائی 2006 میں انتقال ہوا اور لاہور میں دفن ہوئے۔ مسلمان نکلیں گے لحد سے پھول بن کر، جن کی عظمت اور بڑائی کا اعتراف مشرق المغرب میں بسنے والے لوگوں نے کیا ہے۔ تاہم پروفیسر حمید عسکری کا یہ سبق ایک بہترین خاکوں میں ان کی تصانیف چوپال، بگولے، ابوالقاسم سرابی کی ذات کی بہت سی باتوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ آس پاس سناٹا، بازار فلک برسوں، بازار حیات، برگہینا، گھر سے گھر تک دھڑکنے، رمجھم کے پردے سے انسان، شعلہ گل، ہریالی، جبکہ سیلاب و گرداب، نیلا پتھر افسانوی مجموعے ہیں۔ اصل نام دھمپت رائے اور پریم چند کے ہاجرہ مصر مشہور ہوئے۔
آپ جدید حاجرہ مسرور 17 جنوری 1929 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی، تنگ دستی میں وفات 15 ستمبر ان کی کہانیاں نچلے طبقے میں کراچی میں ہوئی، کسانوں کی روزمرہ زندگی 1947 میں ہجرت کر کے لاہور آ گئی۔ اپنے گہرے مشاہدے کی وجہ سے مشہور افسانہ نگار ہیں، ماحول کی خوبصورتی انہوں نے ادب اور فطری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، ترقی پسند تحریک سے بھی ان کا تعلق رہا۔ ان کے افسانوں کے موضوعات گھریلو مسائل، عورتوں کی نفسیات سے متعلق ہے۔ چراغ کی لو کا موضوع بھی معاشرے کے متوسط طبقے کی زندگی کے خد و خال ہے، جہاں عمر کی دولت تیزی سے بڑھتی ہے جبکہ افلاک زدہ لوگ تاریکی کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ ان کی کہانیاں معاشرے کی روٹی بھی بمشکل نصیب ہوتی ہے۔ حاجرہ مسرور کا مشہور ناول چراغ کی لو کا خیال تھا کہ پرانے زمانے میں زندگی کے دھارے کی 2005 میں فروغ اردو ادب ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے۔ کام تھا حاجرہ نے سب افسانے میرے کتاب میں یکجا کر دیے ہیں، جو 1929 میں منظر عام پر آئی تھی۔ اس میں ادب میں 61 افسانے شامل ہیں جو ان کے مجموعے چاند پیش خدمت ہے۔ دوسری طرف غلام عباس کا تعارف، اندھیرے اجالے، غلام عباس 1909 میں پیدا ہوئے اور لاہور کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ مرزا اسد اللہ خان 1928 سے 1937 کے عرصے میں بچوں کے مشہور رسالے میں پیدا ہوئے ایڈیٹر رہے۔ ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ان کا تعلق آل انڈیا کے عظیم شاعر نثر نگار ہیں۔ پھر بعد میں کچھ عرصے کے لیے ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ کے مدیر بھی رہے۔ 1857 کے افسانے کے بعد جو حالات و واقعات پیش آئے کی وجہ جن پر افسانہ نگاری ہے، ان کا افسانہ اوور کو بہت جن پر بہت زیادہ یعنی ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد ندیم قاسمی فطری عکاسی شاعری کے محدود احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 میں ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے۔ احمد ندیم قاسمی ہمارے ملک کے بہت عظیم شاعر، افسانہ نگار، بہترین ادیب تھے۔ آپ کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ ان کے خطوط نے سرکاری نوکری چھوڑ کر بہت سے رسالوں کی ادارت کی شخصیت کی مانی۔ اس کے علاوہ آپ کے خطوط پسند تحریک کے سرگرم کارکن بھی رہے۔ ادب میں اعلیٰ کارکردگی پر صدر ایوب کی طرف سے آپ کو ستارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جولائی 2006 میں انتقال ہوا اور لاہور میں دفن ہوئے۔ نکلیں گے لحد سے پھول بن کر، غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ لحد سے پھول بن کر، دوسرا مجموعہ اردو مولا کے نام سے منظر عام پر آیا۔ بعد میں ان کی تصانیف چوپال، بگولے، طلوع خطوط غالب کے نام سے بھی آبلے، دیوار، آس پاس، سناٹا، بازار۔ انہوں نے ایک خط میر مہدی حسین مجروح کے نام لکھا تھا جو ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ گھر سے گھر تک، دھڑکنیں، رم جھم، شعلہ گل، ہریالی، جبکہ سیلاب و گرداب، نیلا پتھر افسانوی مجموعے ہیں۔ بلا شبہ علامہ اقبال ایک عظیم آفاقی شاعر کی حیثیت سے حاجرہ مسرور حاجرہ مسرور 17 جنوری 1929 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی۔ ان نثری تحریروں میں وفات 15 ستمبر 2012 کو کراچی میں ہوئی۔ مقالات 1947 میں ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ وہ اردو کی مشہور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے ادب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ترقی پسند تحریک سے بھی ان کا تعلق رہا۔ ان کے افسانوں کے موضوعات گھریلو مسائل، عورتوں کی نفسیات سے متعلق ہیں۔ چراغ کی لو کا موضوع بھی معاشرے کے متوسط طبقے کی زندگی کے خد و خال ہے، جہاں عمر کی دولت تیزی سے بڑھتی ہے جبکہ افلاک زدہ لوگ تاریکی کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ آئینہ دار ہے جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل نصیب ہوتی ہے۔ حاجرہ مسرور کا مشہور ناول چراغ کی لو احمد شاہ بخاری پطرس 2005 میں فروغ اردو ادب ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے۔ بخارا سے ہجرت کر کے حاجرہ نے سب افسانے میرے کتاب میں یکجا کر دی ہیں، تعلیم جو 1929 میں منظر عام پر آئی تھی۔ پشاور میں FA اور گورنمنٹ کالج لاہور شامل ہیں جو MA کا امتحان چاند کیا۔ دوسری طرف پھر انگریزی کی اندھیرے اجالے، چوری چھپے، ہائے اللہ 1940 میں آل ہو چکے ہیں کے کنٹرولر جنرل ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور انگریزی استاد مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا۔ فارسی اور اردو پطرس بخاری اردو ادب میں مثال نگاری کے سب سے بڑے کی اصل وجہ ان کی شاعری ہے۔ پطرس کے مضامین اگرچہ بہت کم ہے لیکن ان کی اہمیت 1857 کے عظیم سانے کے بعد جو حالات و واقعات پیش آئے جن پر سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
لاہور کا جغرافیات پر بہت زیادہ عمدہ مثال ہے۔ مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان کیفیتوں کی فطری عکاسی شاعری کے محدود سانچوں اور تقاضوں میں نہیں ہو سکتی کتاب ہے۔ پورا شوق حالات میں ادبی دنیا کو ان کا ایک مشہور بنا دیا مضمون ہے جس نے خطوط نگاری میں ایسا اسلوب اور ایسے لب و لہجے کو اپنایا کہ بقول غالب مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ ان کے خطوط جدید اردو نثر کے سنگ میل ہیں۔ شاہکار غالب کی شخصیت کی مانند جاتے ہیں۔ ان کے خطوط میں بھی تازگی، شگفتگی، زندہ دلی اور ظرافت نظر آتی ہے۔ یہ جو مضمون ہے ان کا لاہور کا خطوط کے ذریعے غالب نے اردو زبان کو بھی سادگی اور سلاست بخشی۔ راوی میں شائع ہو چکا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد غالب وہ شخصیت تھی جس نے اردو زبان کو عام فہمی کا معیار دیا۔ اس مضمون کے ذریعے لاہور شہر کا پہلا مجموعہ اودھی ہندی کے نام سے شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ اردو مولا کے نام سے منظر عام پر آیا۔ بعد میں مکاتیب غالب، نادرات غالب، نادر خطوط غالب کے نام سے بھی خطوط کے مجموعے شائع ہوئے۔ انہوں نے ایک خط میر مہدی حسین مجروح کے نام لکھا تھا جو ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ پیدا ہوئے۔ ان کا گاؤں انڈیا کے بارڈر کے قریب ہے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد انہوں نے صحافت کے میدان میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ روزنامہ جنگ سے وابستہ ہوئے۔ صحافت سے یہ وابستگی عرصہ دراز تک لیکن ان کی نثری تحریریں بھی بے حد اخبار جہاں کے ایڈیٹر کی حیثیت سے قائم رہی۔ نثری تحریروں میں ان کی تصنیف، مزاحیہ کالم نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی خطبات ہیں، مقالات، مزید برآں سفرنامے بھی تحریر کر چکے ہیں۔ ان کا علامہ اقبال کے خطوط کی تعداد 1218 ہے۔ ان کا جو مختلف ناموں سے مختلف میدان میں صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ شعبہ، لوک، داستان اقبال، مکتوبات اقبال، خطوط اقبال، ان کے پنجابی، چینی، جاپانی اور ایرانی لوک اور انوار اقبال کے تراجم بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ 1969 میں رائٹرز گلڈ نے ان شخصیات، افکار اور اسلوب بیان کے بہترین آئینہ دار ہے۔ ابن انشا پیش خدمت ہے۔ پطرس آپ کا اصل نام شیر محمد قیصر احمد شاہ احمد شاہ بخاری پطرس ابن انشا کی پہچان شاعری 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو پہلے لاہور اور بعد میں کراچی میں پطرس نے بنیادی تعلیم پشاور میں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج پشاور سے صحافتی میدان میں کالم نگاری کے ساتھ ساتھ خوبصورت جذباتی نزاکتوں سے معمور شاعری پھر انگریزی کی چاند نگر، دل وحشی اور اس بستی کے 1940 میں کوچے میں ان کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ چین کا دورہ کیا تو چلتے ہو تو چین کو چلیے کے عنوان سے خوبصورت تحریر لکھی۔ یہی تحریر ان کے سفرناموں کی بنیاد بنی۔ دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے پطرس بخاری اردو ادب میں مزاح نگاری کے سب سے بڑے اور نگری نگری پھرا مسافر کے مضامین اگرچہ بہت کم ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کمال حاصل تھا۔ اردو کی آخری کتاب مزاحیہ ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا واقعی دنیا گول ہے؟ جغرافیات کے سفرنامے دنیا گول سے ماخوذ ہے۔ یہ مضمون اس مضمون میں مصنف کا اسلوب بے تازگی، شگفتگی اور بے ساختگی اور بے تکلفی اس کے علاوہ ان کا ایک بہترین مثالیں نظر آتی ہیں۔ کتے مشتاق احمد یوسفی مشتاق احمد یوسفی 1923 میں راجستھان میں پیدا ہوئے۔ یہیں سے میٹرک کیا۔ بعد میں راجپوتانہ اینڈ سینٹرل انڈیا بورڈ آف ایجوکیشن میں انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج لاہور کے طالب علم کے دوران پہلی پوزیشن کے اس احساس کو بطور پہلے جو مضمون ہے ان کا لاہور کو جغرافیہ یونیورسٹی سے گریجویشن کرتے وقت یہ مضمون جو مجلہ راوی میں شائع ہو چکا ہے بعد میں مضامین پطرس کے عنوان سے کتابی شکل میں منظر امتحانات میں بھی پہلی پوزیشن اس مضمون کے ذریعے لاہور شہر کی یوسفی 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ بینکنگ کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ لاہور ہی ہے۔ 1969 تا 1990 BCCI کے مستقل مشیر کی حیثیت سے لندن میں رہے۔ مشتاق احمد یوسفی اردو ادب میں طنز و مزاح کے حوالے سے ان خوش قسمت مصنفین میں سے ہیں جس کی عظمت کا اعتراف ابن انشا، ڈاکٹر ظہیر فتح پوری اور ان جیسے بڑے ادیبوں نے تحریری اور تقریری ہر دو طریقے سے کیا۔ عرصہ دراز تک اخبار تلے حاکم بدہن اخبار جہاں کے ایڈیٹر کی حیثیت سے قائم رہی۔ مقبول عام تصانیف مزاحیہ کالم نگاری کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی پختگی رکھتے ہیں۔ مزید برآں سفرنامے بھی تحریر کر چکے ہیں کہ ان کا ادبی میدان میں بھی بہت ان کا ادبی میدان میں بہترین شعبہ لوک داستانوں کے متراجم ہیں۔
تو یہ علامہ شبلی نعمانی ان کے پنجابی، چینی، جاپانی اور ایرانی نعمانی 1857 میں جب مغلیہ تراجم بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ 1969 میں رائٹرز گلڈ نے انہیں پنجاب کے رنگ عمل کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا جس نے مغلوں کی ہاری ہوئی جنگ کو اپنے قلم سے جیتنے کی کوشش کی۔ آپ کا اصل نام شیر محمد شبلی کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل، زمیندار اور تجارت پیشہ رئیس تھے۔ شاعری، صحافت اور شبلی کی تعلیم و تربیت میں مولانا پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو پہلے لاہور اور بعد میں کراچی میں مقیم ہوئے۔ احمد حسن اور فیض الحسن سہارنپوری نے حصہ لیا۔ صحافتی میدان میں کالم نگاری کے ساتھ شبلی نے رزق حیات حاصل کرنے کے لیے تعلیم و تدریس، تجارت اور ملازمت اختیار کی۔ نگر، دل وحشی اور اس بستی کے علی گڑھ جا کر نصیب ہوا۔ ان کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ 1882 میں کا دورہ کیا تو مہدی سے ملنے کے لیے علی گڑھ گئے۔ خوبصورت سید سے ملاقات ہوئی، یہی تحریر ان کے سفر ناموں کی بنیاد بنی اور انہیں عربی اور فارسی کا اسسٹنٹ پروفیسر بنا دیا۔ کے تعاقب وہاں 16 سال آوارہ گردی میں مشغول رہے اور نگری علی گڑھ کی فضا، سر سید کا قرب، لائبریری اور رات دن میں انہیں کمال حاصل تھا۔ فاضل لوگوں کی آخری کتاب اسی سلسلے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شبلی مصفام دنیا گول ہے کندن کے سفر نامے دنیا پروفیسر آرنلڈ سے فرینچ اور فلسفے میں مصنف کا اسلوب بے عربی پڑھائی، ان کے ساتھ روم، شام اور مصر کا سفر کیا، جس کا مقصد وہاں کے کتب خانوں سے اپنی تصنیفات کے لیے مواد حاصل کرنا تھا۔ مشتاق احمد یوسفی 1923 میں راجستھان میں پیدا ہوئے، خدمات کے سلسلے میں تمغہ مجیدی بھی عطا کیا۔ گورنمنٹ ہند نے شمس العلماء کا خطاب دیا۔ 1896 میں دکن چلے گئے، وہاں نظامت تعلیم اور انجمن ترقی اردو کی خدمت کے علاوہ سلسلہ کتب آصفیہ کے تحت متعدد کتابیں لکھی۔ ایم اے فلسفہ سر سید سے فکری اور نظری اختلافات پیدا ہوا تو شبلی نے ندوۃ العلماء کی تحریک پیدا کی اور ایک دارالعلوم قائم کیا۔ 1949 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے، جو اشاعت علوم اسلامیہ کا جدید ادارہ تھا، لیکن علماء ندوہ سے شبلی کی نبھ نہ سکی۔ 1969 اعظم گڑھ میں دارالمصنفین قائم کیا، جس کے لیے اپنی جائیداد کتب خانہ وقف کر دیا۔ مشیر کی حیثیت سے لندن میں رہے، تعلیم و تدریس مشتاق احمد یوسفی اردو ادب میں طنز و مزاح کے حوالے سے کا یہ آفتاب 1914 میں اعظم گڑھ میں جس کی عظمت کا اعتراف ابن انشاء مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے ایک مضمون اور ان جیسے بڑے ادیبوں نے تحریری اور تقریری ہر دو طریقے سے کیا اور 1914 کے حاکم بدخیز، درگزشت اور آب گم ان کی مقبول عام مولانا کی تحریریں بکثرت ہیں، جن میں سے اہم اور مشہور خدمت ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ سوانح نگاری کا ذکر کیا جائے تو المامون، الغزالی، الفاروق، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 جلدیں، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر اور فلسفہ کی کتابوں میں علم الکلام، الکلام، تنقید کی کتب میں موازنہ، نیز ادبی، شعر العجم، اس وقت ضلع اعظم 5 جلدیں اور شعر و ادب میں دیوان شبلی، علم و عمل کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا جس نے مغلوں کی ہاری ہوئی جنگ کو اپنے قلم سے جیتنے کی کوشش کی۔ مقالات شبلی 8 جلدیں۔ شبلی کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل، زمیندار اور تجارت پیشہ رئیس تھے۔ میاں بشیر احمد شبلی کی تعلیم و تربیت میں مولانا فاروق عبدالحق خیرآبادی، مولوی ارشاد حسین، مولانا احمد حسن اور فیض الحسن سہارنپوری نے حصہ لیا۔ علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ شبلی نے رزق حیات حاصل کرنے کے لیے تعلیم و تدریس، تجارت اور ملازمت میاں بشیر اختیار احمد کی، کو علمی اور مگر ادبی سکون ذوق اپنے قلب والد مرحوم سے ملا۔ علی گڑھ جا کر اپنے نصیب والد ہوا۔ کی یاد میں ایک رسالہ 1882 میں اپنے چھوٹے بھائی مہدی سے ملنے کے لیے علی گڑھ گئے۔ کافی عرصے تک سر جاری سید سے رہا۔ ملاقات ہوئی، میاں ان کی بشیر قافیت احمد سے نے متاثر گورنمنٹ ہوئے کالج لاہور سے بی اور اے انہیں کیا، عربی اور فارسی کا آکسفورڈ اسسٹنٹ یونیورسٹی پروفیسر سے بنا بی اے دیا۔ آنرز کی ڈگری وہاں حاصل 16 کی، سال تک درس و انگلستان تدریس سے میں بیرسٹری مشغول کی رہے، تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کی تعلیم و فضا تدریس سر سید کا بھی کی، لیکن قرب، زیادہ عرصہ لائبریری اس پیشے سے اور وابستہ نہ رات رہ دن سکے۔ علم دوست انہیں اور علمی عالم اور فاضل ادبی لوگوں کاموں کی سے زیادہ صحبتیں، شغف تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شبلی مصفام سے کندن بن انجمن گئے۔ اردو پنجاب کے بانیوں میں پروفیسر سے تھے۔ آرنلڈ سے فرینچ اردو زبان اور ادب کی فلسفے میں ترویج و استفادہ ترقی کے کیا، لیے عمر بھر انہیں کوشاں عربی رہے۔ پڑھائی، ان کے ساتھ بابائے اردو کو روم، ان پر شام بہت اور مصر اعتماد کا تھا، سفر کیا، جس کا مقصد چنانچہ وہاں آپ کے کتب پاکستان میں خانوں سے انجمن اپنی ترقی اردو تصنیفات کے کے لیے بورڈ مواد آف حاصل کرنا ڈائریکٹرز تھا۔ کے رکن مقرر ہوئے۔
ترکی کے سلطان نے لحاظ ان سے کی مسلم علمی لیگ خدمات کے سلسلے میں سرگرم تمغہ مجیدی بھی عطا کیا۔ چنانچہ آل انڈیا گورنمنٹ ہند مسلم نے لیگ شمس العلماء کا مجلس خطاب عاملہ کے رکن بھی رہے۔ 1896 میں دکن مجلس چلے گئے، قانون ساز وہاں پنجاب کے نظامت رکن تعلیم منتخب ہوئے۔ اور انجمن ترقی قیام اردو پاکستان کی کے بعد خدمت کے علاوہ سلسلہ پاکستان کتب کے بعد آصفیہ کے تحت متعدد ترکی میں کتابیں لکھی۔ سفیر مقرر ہوئے۔ سر سید سے اردو فکری نظم و اور نثر نظری میں اختلافات پیدا ہوا ان کی تو شبلی نے متعدد ندوۃ العلماء کی تحریریں تحریک یادگار پر ہیں۔ اور اپنے ایک والد دارالعلوم جسٹس قائم میاں کیا، شاہدین کی سوانح عمری کے علاوہ جو اشاعت علوم کارنامہ اسلامیہ کا اسلام جدید ادارہ تھا، مسلمانوں کا ماضی لیکن حال علماء اور ندوہ سے مستقبل شبلی اور کی نہیں بنا طلسم سکی۔ زندگی چنانچہ ان کی اعظم گڑھ میں تصنیفات ہیں۔ دارالمصنفین انہوں قائم نے کیا۔ مارچ 1971 اس کے لیے میں اپنی وفات جائیداد کتب خانہ وقف کر دیا۔ نواب تمام محسن الملک عمر تعلیم و جنہوں نے تدریس اور مضمون تحریر کیا، تالیف و ان کے تصنیف میں گزارا کر کے اردو کا تحریر یہ کردہ آفتاب 1914 میں اعظم گڑھ میں تخلیق غروب ہو کار گیا۔ جو ہیں مولوی عبدالحق، مولانا عبدالحلیم مولوی شرر نے عبدالحق یعنی اپنے ایک بابائے مضمون میں اردو۔ لکھا ہے، یہ ستارہ مولوی عبدالحق 1857 کے 1870 طوفانی میں افق سے پیدا ابھرا ہوئے، اور 1962 میں ان 1914 کا کے انتقال ہوا۔ آتش خیز بابائے افق اردو میں مولوی ڈوب عبدالحق گیا۔ 1870 مولانا میں کی تحریریں بکثرت ہیں، بھاپور جن میں سے ضلع اہم میرٹھ اور میں پیدا مشہور ہوئے، ابتدائی تعلیم کچھ گھر یہ پر ہیں۔ ہوئی۔ 1894 میں سوانح علی گڑھ نگاری سے کا بی اے ذکر کیا کیا، جائے کچھ تو عرصہ المامون، علی الغزالی، گڑھ میں سر سید کی الفاروق، صحبت سیرت میں رہے۔ النعمان، ان سوانح کے مولانا مزاج کا روم، گہرا سیرت اثر قبول النبی کیا۔ صلی اللہ 1895 علیہ میں وآلہ حیدرآباد وسلم، دکن کے ایک 2 اسکول میں جلدیں، ملازمت اورنگزیب اختیار کی۔ عالمگیر پر ایک بعد نظر ازاں صدر اور محتمی میں فلسفہ کی تعلیمات ہو کتابوں میں کر علم الکلام، اورنگ آباد الکلام، منتقل ہو تنقید کی گئے۔ کتب میں بعد میں یہ موازنہ ملازمت ادبی، ترک شعر کر کے العجم، اورنگ آباد کالج کے 5 پرنسپل ہو جلدیں گئے اور ریٹائرمنٹ اور تک اسی شعر و عہدے ادب پر میں فائز دیوان رہے۔ شبلی، فارسی، مولوی مثنوی، عبدالحق صبح نے امید، اردو کی ترویج و دستہ اشاعت کے گل، سلسلے میں مجموعہ بیش نظم بہا اردو، ادبی خدمات مکاتیب انجام شبلی، دیں۔ مقالات شبلی، 8 جلدیں، سفرنامہ حیدرآباد روم میں اور جامعہ 1900 عثمانیہ کے قیام میں ان کی کاوشوں کا بھی خاصا میاں دخل ہے، بشیر احمد، جس میں ایک وسیع دارالترجمہ میاں قائم بشیر ہوا۔ احمد بارٹ اردو لا زبان کو جسٹس مکمل میاں ذریعہ تعلیم شاہدین بنانے ہمایوں میں کے انہوں نے بیٹے تھے۔ انتہائی جانفشانی سے کام جسٹس کیا۔ شاہدین ہمایوں کچھ عرصہ علامہ انجمن اقبال کے ترقی قریبی اردو دوستوں میں دہلی سے سے تھے۔ وابستہ رہے، انہیں علمی و لیکن ادبی اور بھارت میں اصلاحی اردو تعمیری کے اور سرگرمیوں لیے سے ایک خصوصی ناسازگار لگاؤ تھا۔ حالات کی بنا پر وہ میاں کراچی بشیر چلے احمد آئے کو علمی اور اور ادبی بقیہ ذوق اپنے زندگی والد اردو کی مرحوم سے خدمت ملا۔ کے لیے وقف کر دی۔ اپنے والد کی یاد کراچی میں میں ایک اردو رسالہ کالج کا ہمایوں قیام بھی 1922 میں انہی جاری کی کیا، کوششوں جو کا قیام نتیجہ پاکستان ہے۔ کے بعد بھی کافی 19 عرصے تک اگست جاری رہا۔ 1962 کو میاں کراچی بشیر میں احمد ان کا نے انتقال گورنمنٹ کالج ہوا۔ لاہور سے بی اے کیا۔ مولوی عبدالحق ایک آکسفورڈ بہترین یونیورسٹی سے منتظم بی ہونے اے کے آنرز ساتھ کی ساتھ ڈگری اعلیٰ حاصل درجے کی۔ کے محقق، انگلستان سے بیرسٹری مورخ، کی تعلیم ماہر حاصل کی، لسانیات، تعلیم و صاحب تدریس بھی طرز کی، انشا لیکن پرداز زیادہ بھی عرصہ تھے۔ اس پیشے سے وابستہ نہ رہ حیدرآباد میں سکے۔ اردو یونیورسٹی کے انہیں لیے علمی اور ادبی جامعہ کاموں سے لغت زیادہ تیار شغف کروانے، تھا۔ علمی اور انہیں فنی رفاہی اور اور اصلاحی اصلاحی طریقوں سے طریقات بھی اردو دلچسپی تراجم تھی۔ کرانے کے ساتھ ساتھ انجمن اردو قدیم پنجاب ادب کے کے بانیوں میں سے تعارف و تھے۔ توضیحات کے اردو سلسلے زبان میں و ادب کی ترویج و ترقی ان کے کی لیے خدمات عمر بھر ناقابل کوشاں فراموش رہے۔ ہیں۔ ان کی بابائے اردو تصانیف کو میں ان پر بہت مرحوم اعتماد دلی تھا۔ کالج، سر سید احمد چنانچہ خان، اب پاکستان میں حالات و انجمن ترقی افکار، اردو کے کی بورڈ ابتدائی آف نشوونما میں ڈائریکٹرز کے صوفیہ رکن کرام کا مقرر ہوئے۔ کردار، مقدمات سیاسی لحاظ سے عبدالحق، مسلم لیگ کے سرگرم کارکن تھے۔ تنقیدات چنانچہ عبدالحق، آل انڈیا خطبات مسلم عبدالحق لیگ اور کی چند ہم مجلس اثر شامل عاملہ ہیں۔ کے رکن بھی چند ہم رہے۔ اثر ان کے مجلس خاکوں کا قانون مجموعہ ساز ہے، پنجاب کے جس رکن میں انہوں منتخب نے ہوئے۔ بالعموم قیام ہم اثر پاکستان کے بعد بزرگوں، ترقی دوستوں، قیام پاکستان کے مخلص بعد کارکنوں کے خاکے ترکی تحریر میں کیے ہیں۔ سفیر مقرر ہوئے۔ اردو پیش نظم و نثر خدمت ہے میں مولانا محمد حسین ان کی آزاد کا متعدد تعارف۔ تحریریں شمس یادگار العلماء ہیں۔ خطاب، اپنے والد محمد جسٹس حسین میاں نام، شاہدین کی آزاد سوانح عمری کے تخلص، علاوہ دلی کارنامہ میں مولوی اسلام، محمد باقر کے ہاں مسلمانوں کا پیدا ماضی ہوئے۔ حال اور مستقبل مولوی باقر اور طلسم اپنے وقت زندگی کے ان کی معروف تصنیفات صحافی، ہیں۔ ادیب اور انہوں نے عالم تھے۔ مارچ 1971 شمالی میں ہند میں وفات سب سے پائی۔ پہلا اخبار 1836 میں انہوں نواب نے نکالا، محسن الملک، جس کا نام جنہوں نے اردو مضمون اخبار تھا۔ تحریر کیا، ان کے آزاد نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے تحریر والد کردہ اور جو بعد ازاں اپنے والد کے دوست شیخ محمد ابراہیم تخلیق ذوق سے کار جو پائی۔ ہیں مولوی تعلیم عبدالحق، مکمل نہ کر پائے مولوی تھے کہ عبدالحق یعنی 1857 بابائے کا اردو۔ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ مولوی مولوی محمد عبدالحق باقر ایک انگریز 1870 کے میں پیدا قتل ہوئے، کے الزام میں گولی مار کر 1962 میں ان ہلاک کا کر دیا انتقال گیا۔ ہوا۔ گھر بار لوٹ بابائے لیا گیا۔ اردو مولوی آزاد عبدالحق بمشکل 1870 جان بچا میں کر لاہور پہنچے۔ پھر بھاپور لاہور کے ضلع ایسے میرٹھ ہو میں رہے پیدا کہ ہوئے، یہیں ابتدائی فوت تعلیم ہوئے گھر اور پر یہیں ہوئی۔ دفن ہوئے۔ 1894 ڈائریکٹر میں علی تعلیمات گڑھ سے بی اے میجر کیا، فلر کچھ کے عرصہ ایم او پر درسی علی گڑھ
میں سر سید کی صحبت میں رہے۔ حکومت کے خرچے پر کابل اور ایران کا سفر کیا۔ 1873 میں ڈائریکٹر تعلیمات کرنل ہال رائٹ نے انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی۔ اس انجمن نے اپنے مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا جس میں مصرع طرح پر غزل کے بجائے کسی ایک عنوان پر نظم لکھی جاتی تھی۔ روایت پرستوں کو ان مشاعروں میں غزل کا چراغ گل ہوتا ہوا نظر آیا تو ملک گیر احتجاج ہوا۔ یہ مشاعرے بند کر دیے گئے۔
لیکن آزاد حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ کے قیام میں ان کی کاوشوں کا بھی خاصا دخل ہے، نئے طرز جس میں ایک وسیع دارالترجمہ قائم ہوا۔ اردو زبان کو مکمل اسے بعد میں آنے والوں نے خون جگر دے کر روشن سے کام کیا۔ آزاد گورنمنٹ کالج کچھ میں عرصہ عربی اور انجمن فارسی ترقی کے اردو پروفیسر بھی دہلی رہے، سے وابستہ رہے، تصنیف کا سلسلہ بھی لیکن جاری بھارت رکھا۔ میں اردو کے علمی اور ادبی خدمات کے حالات پیش کی نظر بنا پر وہ کراچی چلے آئے، شمس العلما اور کا بقیہ زندگی اردو کی دیا خدمت کے لیے گیا۔ وقف کر دی۔ اپنی اکلوتی بیٹی کراچی میں اردو جوان کالج مرضی کا قیام صدمہ بھی برداشت نہ انہی کر کی سکے، کوششوں کا آثار جنون نتیجہ پیدا ہے۔ ہوئے۔ 19 حتیٰ کہ اگست اسی عالم 1962 دیوانگی کو میں کراچی میں وفات پا ان گئے۔ کا انتقال ہوا۔ ڈپٹی مولوی نذیر عبدالحق احمد ایک بہترین شمس منتظم العلما ہونے کے خان ساتھ بہادر ساتھ اعلیٰ خطابات درجے کے نذیر محقق، احمد نام تھا۔ مورخ، ماہر مولوی سعادت علی لسانیات، کے ہاں ضلع صاحب بجنور طرز کے انشاء ایک گاؤں میں پرداز پیدا بھی ہوئے۔ تھے۔ وہ علی گڑھ حیدرآباد تحریک میں کے حمایتی یونیورسٹی تھے۔ کے ان لیے کا شمار جامعہ اردو لغت کے تیار ناصر کروانے، خمسہ میں کیا علمی جاتا ہے۔ اور فنی دفتری ابتدائی تعلیم اصطلاحات اپنے اردو والد تراجم مولوی کرانے سعادت کے علی اور ساتھ مولوی ساتھ نصر اللہ قدیم سے ادب حاصل کے کی، تعارف و پھر دہلی توضیحات کے آ کر سلسلے میں یہاں داخلہ لیا۔ ان کی جہاں اپنے خدمات عربی ادب، ناقابل فارسی فراموش اور ہیں۔ ریاضی کی ان تکمیل کی کی۔ تصانیف میں مولانا حالی، مرحوم مولانا دلی محمد کالج، حسین سر آزاد، سید احمد منشی خان، ذکاءاللہ، حالات و پیارے لالا افکار، شوب اردو اور کی منشی ابتدائی نشو و کریم نما میں صوفیہ کریم کرام الدین کا آپ کے کردار ہم سبق تھے۔ مقدمات عبدالحق، تحصیل علم کے بعد نذیر احمد پنجاب چلے آئے، تنقیدات جہاں وہ عبدالحق، ترقی کر کے خطبات انسپیکٹر عبدالحق اور چند مدارس ہم ہو اثر گئے۔ شامل ہیں۔ اسی دوران میں چند قرآن ہم مجید اثر حفظ ان کیا کے اور خاکوں کا انگریزی میں مجموعہ ہے، استعداد جس بڑھائی، میں انہوں نے پھر بالعموم مسٹرولیم ہم میں ان اثر کے بزرگوں، اشتراک سے انڈین دوستوں، پینل مخلص کا کارکنوں ترجمہ کے خاکے مجموعہ تحریر تعزیرات کیے ہیں۔ ہند کے نام سے کیا۔ اب پیش خدمت ہے مولانا جس سے محمد متاثر حسین ہو کر آزاد کا گورنر تعارف۔ نے انہیں خانپور شمس میں العلما خطاب، تحصیلدار محمد مقرر حسین کیا۔ نام۔ آزاد کچھ عرصے کے تخلص، بعد ڈپٹی کلیکٹر دلی میں بنا دیے مولوی گئے۔ محمد باقر کے ہاں بعد پیدا ازاں ہوئے۔ ڈپٹی صاحب کی مولوی خدمات باقر ریاست اپنے حیدرآباد وقت تک کے نے حاصل معروف کر لی، صحافی، انہیں افسر ادیب اور بندوبست عالم بنا تھے۔ دیا۔ شمالی ہند میں سب تاہم سے ڈپٹی پہلا نذیر اخبار احمد کی شہرت کا 1836 سلسلہ میں ان انہوں کے نے ناول نکالا، ہے، جن میں جس سے کا پہلا نام ناول اردو میراث اخبار تھا۔ العروس آزاد نے اپنی 1869 میں ابتدائی شائع تعلیم ہوا۔ اپنے والد اور بعد ڈپٹی ازاں اپنے نذیر والد احمد کے کو اردو دوست کا شیخ پہلا محمد ناول ابراہیم نگار اور ذوق سے میراث پائی۔ العروس کو تعلیم اردو کا مکمل پہلا نہ کر ناول پائے تھے تسلیم کہ کیا جاتا ہے۔ 1857 کا اس ہنگامہ کے بعد شروع آپ ہو نے گیا۔ بنات الناش مولوی لکھا۔ محمد یہ باقر کتابیں ایک نہ انگریز صرف کے لڑکیوں کے نصاب قتل میں کے شامل الزام کر میں دی گئیں، گولی مار کر بلکہ ہلاک کر مصنف دیا گیا۔ پر گھر انعام و بار اکرام لوٹ کی لیا گیا۔ بارش بھی ہوئی۔ آزاد حکومت نے ان کی بمشکل جان ادبی بچا کر خدمات کے لاہور سلسلے پہنچے۔ میں پھر لاہور کے ایسے ہو اور رہے ادبی کہ یہیں خدمات کے فوت سلسلے ہوئے میں اور یہیں دفن شمس ہوئے۔ العلما اور خان ڈائریکٹر بہادر کے خطابات سے تعلیمات نوازا۔ میجر فلر کے ایما پر درسی کتابیں ایڈنبرگ لکھی۔ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ اور پنجاب یونیورسٹی نے حکومت کے خرچے پر DOL کے کابل اور ایران کا اعزازی سفر کیا۔ ڈگریاں بھی دیں۔ 1873 میں نذیر کے پہلے ڈائریکٹر ناول کے تعلیمات بعد ان کرنل کی ہال ناول رائٹ نویسی نے کا انجمن سلسلہ شروع پنجاب ہو کی گیا۔ بنیاد بعض رکھی۔ لوگوں کے اس نزدیک انجمن نے نذیر اپنے احمد کے مشاعروں کا ناول سلسلہ شروع ناول کیا، ہی جس نہیں میں بلکہ مصرع طرح تمثیلی پر قصے ہیں، غزل کے کہانیاں ہیں۔ بجائے کسی ایک اور نذیر عنوان پر احمد ناول نظم نگار لکھی نہیں، جاتی ایک تھی۔ واعظ اور مصلح ہیں۔ روایت انہیں قصہ گوئی کا پرستوں فن کو ان نہیں آتا، مشاعروں ان میں کے غزل پلاٹ کا ڈھیلے چراغ ڈھالے ہیں گل اور ہوتا ہوا کردار نظر آیا مثالی تو ہے، ملک وغیرہ گیر وغیرہ۔ احتجاج ہوا۔ لیکن یہ اعتراضات مشاعرے کرتے بند وقت کر لوگ دیے یہ گئے، بھول جاتے ہیں لیکن کہ نذیر آزاد احمد اور ان کے سامنے رفقا ناول کا کوئی حالی، اچھا نمونہ اشوب، نہ تھا۔ اسماعیل میرٹھی داستانیں ضرور نے تھیں، ایک مگر نئے ان میں طرز مافوق الفطرت اظہار واقعات، کی جو شمع کردار، جلائی تھی، جڑی سے انہیں کوئی غرض نہ تھی۔ اسے بعد سر میں سید آنے اصلاح والوں نے خون کا جگر دے کام کر جو روشن کیا۔ شروع آزاد کیا تھا، گورنمنٹ نذیر کالج احمد نے میں اپنی عربی تحریروں اور سے فارسی اسے کی قوت پروفیسر بخشی۔ بھی رہے۔ نذیر احمد کا تصنیف سب سے سلسلہ بڑا بھی جاری کمال یہ رکھا ہے کہ انہوں نے ان علمی اور ادبی تمام قصوں خدمات میں کے پیش ہماری نظر معاشرتی زندگی کی آپ کو شمس بالکل العلما کا سچی تصویر کشی کی خطاب ہے۔ دیا گیا۔ انہوں نے جن بیٹی پری کی جوان پھوپھ مرگی کا جادو صدمہ طلسم برداشت نہ کے کر سکے، غیر انسانی سارے عناصر کو جنون ترک پیدا کر کے ہوئے، اپنے حتیٰ گرد کہ و پیش اسی کے لوگوں عالم کو دیوانگی اپنی میں ہی طرح وفات کے پا گئے۔ معمولی لوگوں کے حالات بیان ڈپٹی کیے ہیں۔ نذیر احمد اصلاح شمس معاشرے کا العلما جو خان کام سر بہادر سید نے خطابات تہذیب الاخلاق نذیر سے لیا، احمد نام تھا۔ نذیر احمد نے وہی مولوی کام سعادت اپنے علی کے ناولوں ہاں سے ضلع لیا ہے۔ بجنور کے ایک نذیر گاؤں میں احمد پیدا کی ہوئے۔ اہم تصانیف وہ یہ ہیں: علی گڑھ میراث تحریک کے العروس، میراث حمایتی تھے۔ الناش، توبۃ ان کا النصوص، شمار اردو کے ابن ناصر الوقت، خمسہ میں کیا رویائے جاتا ہے۔ صادقہ، ابتدائی فسانہ تعلیم اپنے مبتلا، والد مولوی ایامی، سعادت علی امہات اور الامہ، مولوی نصر اللہ سے ترجمہ حاصل کلام کی، پاک، پھر دہلی ترجمہ آ کر تعزیرات یہاں ہند۔ داخلہ لیا، جہاں آپ نے پیش عربی ادب، خدمت ہے فارسی رسول اور ریاضی
کی تکمیل کی۔ اصل نام مولانا محمد خالد شریف مولانا تھا۔ محمد حسین سوہانپور ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے۔ پیارے لالا شوب اور یہ تک منشی تعلیم کریم حاصل کی، ہجرت کے کریم بعد الدین آپ پاکستان کے چلے آئے ہم سبق تھے اور کوئٹہ میں مقیم تحصیل ہوئے، علم کے بعد جہاں نذیر احمد 1946 پنجاب چلے سے آئے، جہاں وہ 1948 ترقی کر تک کے ہفت انسپیکٹر روزہ تنظیم مدارس کی ہو ادارت گئے۔ کی۔ اسی بعد دوران میں ازاں قرآن راولپنڈی مجید میں حفظ کیا قیام اور پذیر انگریزی ہوئے۔ میں استعداد بڑھائی۔ 1949 اور پھر 1952 تک مسٹرولیم میں ان روزنامہ کے تعمیر کے اشتراک سے مدیر رہے، انڈین پینل کوڈ پھر کا اپنا ترجمہ روزنامہ مجموعہ کوہستان جاری تعزیرات کیا۔ ہند کے نام سے طویل کیا، صحافتی زندگی کے بعد انہوں نے جس سے صحافت سے متاثر ہو علیحدگی کر اختیار کر گورنر لی۔ نے انہیں ایبٹ خانپور آباد میں میں مستقل قیام تحصیلدار پذیر ہو گئے۔ مقرر کیا۔ آخری عمر میں کچھ عرصے کے راولپنڈی بعد ڈپٹی چلے آئے۔ کلکٹر بنا دیے گئے۔
وہیں 2 مارچ 1996 کو انتقال حیدرآباد دکن نے حاصل اور مرکزی قبرستان اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ ان کے تاہم ڈپٹی نذیر احمد کی شہرت کا اصل سبب ان کے ناول ہے، جن میں سے پہلا ناول میرات العروس 1869 میں شائع ہوا۔ تاریخی ناول نگاری میں ڈپٹی نسیم نذیر حجازی احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار اور میرات ایک العروس رجحان کو اردو ساز کا اور پہلا مقبول ناول تسلیم عام کیا ناول جاتا ہے۔ نگار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ اپنا بنات الناس پہلا لکھا۔ ناول داستان یہ کتابیں مجاہد نہ کے صرف پاکستان لڑکیوں کے سے نصاب میں شامل کر دی قبل گئیں تحریر کیا۔ بلکہ مصنف اس کے بعد یک بعد دیگر ان کے انعام و اکرام متعدد کی شہرا بارش بھی فاق ہوئی۔ ناول حکومت منظر نے عام ان پر کی آئے، ادبی خدمات جن میں کے انسان سلسلے اور میں دیوتا، محمد بن قاسم، یوسف اور بن ادبی خدمات تاشقین، کے آخری سلسلے میں چٹان، شمس خاک و العلماء خون، اور خان بہادر کے شاہین، خطابات سے آخری نوازا۔ مارکا، ایڈمبرگ معظم علی، یونیورسٹی نے تلوار ڈاکٹریٹ ٹوٹ اور گئی، پنجاب کیسر یونیورسٹی و نے کسرا، DOL اندھیری کی رات کے مسافر اعزازی وغیرہ شامل ہیں۔ ڈگریاں بھی دیں۔ ان کی نظیر کے طنزیہ پہلے و ناول مزاحیہ کے ناولوں بعد میں ان کی سفید ناول جزیرہ، نویسی کا 100 سلسلہ سال شروع ہو بعد، گیا۔ بعض ثقافت کی لوگوں کے تلاش نزدیک نذیر احمد کے اور ناول ہی بورڈز نہیں کے بلکہ ہاتھی تمثیلی بھی قصے ہیں، بہت کہانیاں ہیں۔ معروف ہوئے۔ اور نذیر احمد ناول نگار نہیں، ایک وائز اور پیش مسلح خدمت ہے۔ ہے مرزا ادیب۔ انہیں قصہ گوئی کا فن نہیں مرزا آتا، ادیب کا ان کے اصل نام پلاٹ دلاور ڈھیلے علی ڈھالے ادیب، ہیں اور کردار مرزا مثالی ہیں ادیب وغیرہ کا وغیرہ۔ اصل نام دلاور۔ لیکن یہ اعتراضات کرتے وقت لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ نذیر احمد کے سامنے ناول کا کوئی اچھا دلاور علی نمونہ نہ تھا۔ اور ادیب تخلص داستانیں کرتے ضرور تھے، تھیں لاہور میں مگر ان پیدا میں ہوئے مافوق الفطرت واقعات، ان لوگوں کردار میں سے جن ہیں ہوتوں جنہیں سے انہیں میراث کوئی غرض پدر نہ کے تھی۔ طور پر سر سید نے غربت اصلاح الافلاس کا ورثہ کام میں جو شروع جو کیا ہے تھا، نذیر احمد نے ورثے اپنی میں ملی تھی، تحریروں سے اسے لیکن گھر قوت کے بخشی۔ اکثر نذیر احمد معاشی کا سب حالات سے ان بڑا کے کمال ادبی یہ ہے ذوق کہ کے انہوں راستے نے میں ان حائل نہ ہو تمام سکے۔ قصوں میں ہماری اسلامیہ معاشرتی کالج زندگی لاہور کی سے BA کیا۔ بالکل سچی طبیعت شعر و ادب تصویر کی کشیدگی طرف ہے۔ راغب تھی۔ مشہور انہوں نے رومانوی جن شاعر پری اختر شیرانی بھوت سے پریت اصلاح جادو سخن طلسم کے لیتے رہے۔ غیر انسانی عناصر کو ترک بر کر صغیر کے مشہور و اپنے معروف گرد و پیش رسالہ کے لوگوں ساقی کو کے مدیر اپنی ہی طرح شاہد کے احمد معمولی دہلوی نے لوگوں افسانہ کے حالات نویسی بیان بیان کیے کی۔ ہیں۔ اصلاح پہلا ادبی معاشرت کا جو کارنامہ جس کام نے سر ادبی سید نے دنیا میں تہذیب مرزا الاخلاق سے ادیب کو لیا، متعارف نذیر کروایا، احمد وہ نے وہی سہرام کام وقت کے اپنے خطوط ناولوں ہے۔ سے لیا ہے۔ 1936 نذیر میں احمد کی اہم لاہور کے تصانیف مشہور یہ ہیں: ادبی میرات رسالے العروس، ادب بنات لطیف الناس، کے ایڈیٹر توبۃ مقرر النصوح، ہوئے۔ ایک ابن طویل الوقت، عرصے رویائے تک اس سے صادقہ، منسلک رہے۔ فسانہ مبتلا، 3 ایامی، 4 سال امہات الامہ، آل ترجمہ انڈیا ریڈیو کلام میں پاک، بطور مسودہ ترجمہ نویس کام تعزیرات کیا۔ ہند۔ فیچر اور ڈرامے لکھنے میں انہیں پیش بڑی خدمت مہارت ہے حاصل نسیم ہے۔ حجازی کا تعارف۔ خاص طور پر یک اصل بابی نام ڈرامہ محمد شریف ون تھا۔ ایکٹ پلے لکھنے سوہان میں پور، انہیں ضلع استاد کامل کا گرداسپور درجہ میں حاصل پیدا ہے۔ ہوئے۔ ان یہ کا تک مکمل تعلیم موضوع حاصل ہماری کی، روزمرہ ہجرت کے بعد زندگی ہے۔ پاکستان چلے آپ کی آئے تخلیقات یہ ہیں: اور کوئٹہ میں صحرا مقیم نورد کے ہوئے، خطوط، صحرا جہاں نورد کے رومان، صحرا 1946 نورد سے کا نیا خط، 1948 تک دیواریں، 7 جنگل، روزہ کھیل، تنزیل بھی بہترین دریافت افسانے کی۔ ہیں۔ بعد ازاں آنسور راولپنڈی ستارے، میں لاہور کا قیام قلیم، پذیر ہوئے۔ ستون، فیصل، 1949 اور 1952 تک فیصل روزنامہ تعمیر کے مدیر رہے۔ پھر اپنا فصیل روزنامہ شب، شیشے کی کوہستان جاری دیوار کیا۔ وغیرہ ڈرامے طویل ہیں۔ صحافتی مرزا زندگی نے کے بعد مٹی کا انہوں نے دیا کے صحافت عنوان سے سے علیحدگی خود اختیار نوشت بھی کر لی۔ لکھی۔ ایبٹ آباد میں خاخن مستقل کا قیام پذیر ہو قرض گئے۔ کے نام سے آخری شمسی عمر خاکے میں لکھے، 2 جلدوں میں راولپنڈی تنقیدی چلے آئے۔ مقالات مرتب کیے، 8 وہیں جلدوں 2 میں مارچ 1901 سے 1996 کو 1955 انتقال تک کیا بہترین ادب اور کے مرکزی مجموعے مرتب قبرستان کیے۔ اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ مختلف ان کتابوں کے کے ترجمے بھی کیے۔ لوح مزار پر ان کی پس تاریخ پردہ پر پیدائش آدم جی ایوارڈ 19 ملا۔ مئی 1919 درج ہے۔ بیگم اختر ریاض الدین۔ تاریخی ناول نگاری میں نسیم حجازی بیگم کی اختر ریاض الدین نسیم اردو حجازی سفر ایک نامہ کی رجحان نئی طرز ساز کی اور موجد مقبول ہے۔ عام ایک ناول مدت نگار تک ہیں۔ درس و تدریس ان کا انہوں نے مشغلہ اپنا رہا۔ پہلا ناول ان کی شادی داستان ایک اعلیٰ مجاہد کے سرکاری افسر سے ہوئی پاکستان تھی، سے جو وفاقی قبل سیکرٹری تحریر اور کیا۔ رومانیہ میں اس کے بعد سفیر یکے رہے۔ بعد دیگر ان کے ملازمتی متعدد ذمہ شعرا داریوں کے فاق سلسلے میں ناول انہیں کبھی منظر عام پر کبھار آئے، بیرون ملک جن سفر میں کرنا انسان اور پڑتا۔ دیوتا، ان کی محمد بن بیگم بھی ان کے قاسم، ہمراہ یوسف سفر بن پر جاتی۔ تاشقین، آخری چٹان، آپ خاک لکھنے و لکھانے کا خون، فطری ذوق رکھتی تھیں، شاہین، چنانچہ آخری وہ اپنے مارکا، مختلف سفروں کے حالات کو معظم قلمبند علی، کرتی رہی۔ تلوار ٹوٹ گئی، ان کا کیسر مشاہدہ و اچھا کسرا، تھا اور ان اسلوب اندھیری بیان رات میں کے بھی مسافر دلچسپی، وغیرہ شامل چنانچہ ہیں۔ ان کی سیاحتی ان کے تحریریں طنزیہ و کافی مزاحیہ مقبول ناولوں میں ہوئیں۔ سفید جزیرہ، 100 سال انہوں نے ان کے بعد، بعد دیگر ثقافت 2 کی کتابیں تلاش شائع کیں: 7 سمندر اور پار، دھنک پر قدم، بورڈز کے دھنک پر قدم، ہاتھی بھی بہت پر ان معروف کو ہوئے۔ آدم جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ان کے پیش خدمت ہے دونوں مرزا افسانہ ادیب۔ سفر ناموں میں مرزا مشرق اور ادیب کا مغرب کے اصل نام مختلف دلاور فرقوں علی کی ادیب، معاشرت، مرزا تہذیب کے ادیب کا متعلق اصل اتنی نام دلاور متفرق باتیں ملتی ہیں کہ آدمی گھر بیٹھے دنیا کے مختلف ملکوں کی سیر کر دلاور علی
اور ادیب تخلص کرتے تھے۔ لاہور میں پیدا ہوئے چراغ حسن حسرت ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں میراث پدر کے طور پر چراغ حسن حسرت چراغ حسن نام حسرت تخلص اور ورثے میں ملی سنپات تھی، جہازی لیکن گھر کے کلمی نام تھا۔ معاشی حالات ان کے ادبی کشمیر ذوق کے راستے میں جنت حائل نہ ہو نظیر سکے۔ کی وادی اسلامیہ بارمولہ کالج کی ایک لاہور سے چھوٹی BA سی کیا، بستی
طبیعت شعر و ادب کی بمیار طرف میں راغب پیدا تھی۔ ہوئے۔ مشہور اباؤ لبنانی شاعر اجداد اختر شیرانی اردو سے تھے۔ اصلاح سخن لیتے رہے۔ ان کے والد کو بچپن سے برِ عربی صغیر کے فارسی سے مشہور و لگاؤ معروف تھا۔ یہی رسالہ لگاؤ انہیں ساقی کے اسلام کے مدیر قریب لے آیا۔ شاہد وہ احمد مسلمان علوی ہو نے گئے افسانہ نویسی پر مگر ڈالا۔ خاندان کی جائیداد سے محروم کر پہلا دیے ادبی گئے۔ کارنامہ جس نے حسرت ادبی دنیا ابتدائی میں تعلیم مرزا والد سے ادیب کو حاصل کی اور متعارف پھر کروایا فوج میں وہ سہرام ورد میٹرک کے پاس خطوط کیا۔ ہے۔ 1936 بعد ازاں میں پرائیویٹ لاہور طور کے پر مشہور پڑھتے ادبی رہے۔ رسالے ادب BA لطیف کے کا ایڈیٹر امتحان بھی مقرر پرائیویٹ طور ہوئے۔ پر ہی ایک پاس کیا۔ طویل عرصے تک اس سے منسلک عملی رہے۔ زندگی کا آغاز مولوی کے 3-4 پیشے سے کیا سال مگر جی نہ آل لگا۔ انڈیا ان کا ریڈیو میں طبعی بطور رجحان صحافت مسودہ کی نویس طرف تھا۔ کام کیا۔ صحافتی فیچر اور زندگی ڈرامے کی لکھنے میں ابتدائی انہیں بڑی خبر مہارت حاصل ہے۔ صحافتی خاص طور پر زندگی کی یک بابی ابتدا ڈرامہ اخبار ون ایکٹ نئی پلے دنیا لکھنے میں انہیں استاد کامل کا یعنی درجہ کلکتہ حاصل ہے۔ میں کولمبس کے ان فرضی ڈراموں کا نام سے موضوع لکھنا ہماری شروع کیا۔ روزمرہ زندگی ہے۔ پھر لاہور آ آپ کی گئے۔ زمیندار تخلیقات سے یہ ہیں: منسلک ہو کر صحرا سنبا نورد کے جہازی کے نام سے خطوط، لکھتے صحرا رہے۔ نورد کے رومان، صحرا بعد نورد کا ازاں نیا خط، احسان، دیواریں، شہباز، جنگل، کھیل امروز کی بہترین افسانے ہیں۔ ادارت کی آنسو اور ستارے، لہو امروز اور اور نوائے قالین، وقت میں ان کے ستون، فقاہیہ فیصل کالم سنبا جہازی کے فیصل قلمی نام سے چھپتے رہے۔ ہفت روزہ، فصیل شیرازہ شب، ان کا اپنا شیشے کی فقاہی دیوار جریدہ تھا وغیرہ جو ڈرامے بے ہیں۔ قاعدگی سے مرزا نے مٹی کا شائع دیا ہوتا کے رہا عنوان ہے۔ سے خود نوشت بھی سیاسی لکھی۔ مسائل کے علاوہ معاشرتی خاقن ناہمواریوں کا کو بھی طنز قرض کا کے نشانہ نام سے بنایا۔ شخصی خاکے پیروڈی لکھے، 2 لکھنے میں جلدوں میں کمال تنقیدی حاصل تھا۔ مقالات مرتب طنز میں کیے۔ 8 بڑا جلدوں میں کاٹ اور توانائی 1954 تھی۔ سے شعر 1955 بھی تک کہتے تھے۔ بہترین چند ادب غزلیں کے بہت مجموعے مشہور ہیں۔ مرتب کیے۔ اردو زبان میں صرف و مختلف نحو، کتابوں کے تحریر ترجمے و بھی تخریج کیے۔ میں صحت و زبان کا خیال پس پردہ کا پر خاص آدم جی خیال ایوارڈ رکھتے ملا۔ تھے۔ اس لیے مولانا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 26 جون 1955 کو لاہور میں وفات پائی۔ اردو آپ کی سفرنامہ کی خاص ایک نئی طرز تصانیفیں کے ہیں: موجد ہیں۔ مردم ایک دیدہ، مدت تک درس و تدریس ان کا 2 مشغلہ رہا۔ ڈاکٹر، کیلے کا ان کی چھلکا، شادی ایک پربت اعلیٰ کی سرکاری بیٹی، افسر سے ہوئی تھی مضامین جو وفاقی حسرت، سیکرٹری اور حرف و رومانیہ میں حکایت، سفیر جدید رہے۔ جغرافیہ، ملازمتی ذمہ وغیرہ۔ داریوں کے سلسلے میں انہیں کبھی کبھار بیرون سید ملک سفر امتیاز کرنا علی پڑتا تاج، تو ان کی بیگم ہی ان کے ہمراہ سفر پر ادیب، جاتی۔ ڈرامہ نویس امتیاز علی آپ تاج لکھنے 1900 لکھانے میں کا فطری لاہور میں ذوق پیدا رکھتی ہوئے۔ تھیں۔ والد چنانچہ وہ شمس اپنے العلماء مختلف مولوی سید سفروں کے ممتاز حالات علی کو قلم بند کرتی جو رہیں۔ دیوبند کے رہنے ان والے کا تھے، مشاہدہ اچھا مگر تھا اور لاہور آ اسلوب کر بیان اشاعت میں بھی کتب کا دلچسپی، کاروبار چنانچہ ان کی دارالاشاعت سیاحتی پنجاب کے تحریریں نام سے کافی کرنے لگے۔ مقبول ہوئیں۔ تاج صاحب نے انہوں نے سینٹرل کے بعد ماڈل ہائی دیگرے 2 اسکول کتابیں سے شائع میٹرک کیں: کو 7 گورنمنٹ سمندر کالج پار، لاہور سے دھنک پر BA قدم، کیا۔ دھنک پر کالج قدم کے زمانے میں کئی انگریزی پر ان ڈراموں کو کا آدم جی اردو ایوارڈ ترجمہ بھی کر مل کے چکا ہے۔ اسٹیج پر پیش ان کیا۔ کے دونوں ڈراموں میں سفرناموں میں مشرق اور ہیروئن مغرب کا کے کردار ادا مختلف کرتے تھے ملکوں کی کیونکہ اس وقت تک معاشرت، خواتین کے اسٹیج پر تہذیب آنے کے کا رواج نہ متعلق تھا۔ اتنی متفرق باتیں حصول ملتی تعلیم ہیں کے بعد کہ اپنے آدمی گھر بیٹھے دارالاشاعت دنیا میں کی کتابوں اور مختلف رسالوں ملکوں کی کی سیر تدوین کر میں لیتا شریک ہے۔ رہے۔ ایک زمانے اب تک پیش بچوں کے خدمت ہے اخبار پھول چراغ اور حسن خواتین کے رسالے حسرت۔ تہذیب نسواں کی ادارت بھی کرتے رہے۔ چراغ حسن حسرت 1928 میں حسن ایک ادبی نام رسالہ حسرت کہکشاں جاری تخلص کیا جس اور کی ادارت سنپاد مولانا عبدالمجید جہازی مالک ان کے قلمی رفیق نام تھے۔ تھے۔ پھول میں آپ کو کشمیر، مشہور افسانہ جنت نویس نظیر غلام کی عباس وادی، احمد ندیم قاسمی کی بارمولہ کی ایک رفاقت بھی چھوٹی سی حاصل رہی۔ بستی شیکسپیئر کے بمیار ڈرامے میں پیدا ہوئے۔ اباؤ اجداد میں کبھی انہوں نے تھے۔ ترجمہ کیا۔ ساون ان رین کے کا والد سپنا کو کے نام بچپن سے عربی کیا۔ فارسی سے لگاؤ تھا۔ شیکسپیئر کا یہی ڈرامہ لگاؤ انہیں اسلام کے قریب لے مڈ آیا۔ سمر وہ نائٹ مسلمان ہو ڈریم گئے کا ترجمہ مگر ساون خاندان رین کی کا جائیداد سپنا سے کے نام محروم سے کر کیا۔ دیے گئے۔ 1922 میں ابتدائی تعلیم والد ڈرامہ سے حاصل انارکلی کی اور لکھا جو پھر اردو ڈرامے کی میٹرک تاریخ میں ایک پاس اہم کیا۔ سنگ میل اور کلاسیک کا درجہ بعد ازاں رکھتا ہے۔ پرائیویٹ طور پر اس پڑھتے ڈرامے رہے۔ کی بنیاد BA پر کا ہندوستان امتحان بھی پاکستان میں پرائیویٹ طور فلمیں پر بھی ہی بنائی پاس گئیں۔ کیا۔ 1922 میں عملی زندگی انگریز کا ڈرامہ آغاز مولوی نویس کے پیشے سے جرل کیا کے مگر جی نہ کردار لگا۔ انکل ان کا پوجر کو طبعی سامنے رجحان رکھ کر صحافت کی چچا طرف تھا۔ چھکن کے نام سے مزاحیہ صحافتی کردار زندگی کی تخلیق ابتدائی کیا خبر جو اردو ادب کا ایک مستقل صحافتی زندگی اور کی ناقابل ابتدا فراموش کردار اخبار بن چکا ہے۔ نئی دنیا آپ یعنی نے کلکتہ فن میں ڈرامہ نویسی پر کولمبس کے تنقید، فرضی نام سے لکھنا مضامین، شروع کیا۔ ریڈیو ڈرامے، پھر ریڈیو لاہور آ فیچر، گئے۔ زمیندار ناول، سے افسانے منسلک اور ہو کر متعدد سنبا فلمی جہازی کہانیاں کے بھی نام سے لکھی۔ لکھتے رہے۔ ہدایت کاری بعد کے فرائض ازاں بھی انجام دیے۔ عام احسان، عمر کے آخری برسوں شہباز، میں مجلس امروز ترقی کی ادبی ادارت ادب کی۔ لاہور کے ڈائریکٹر رہے۔ امروز اور نوائے وقت میں ان مجلس کے کی فقاہیہ جانب کالم سے آپ نے سنبا اردو جہازی کی کے قلمی نام سے 20 چھپتے نایاب رہے۔ کلاسیکی ہفت کتابیں روزہ، دوبارہ شیرازہ شائع ان کیں۔ کا اپنا 20 فقاہی جریدہ خود تھا اردو جو ڈرامے
اور ان کی تاریخ کے متعلق متعدد تحقیقی کتب تصنیف سیاسی مسائل کے علاوہ پاکستان کے بعد ایک عرصے تک ریڈیو پاکستان سے روزانہ پاکستان ہمارا ہے کے عنوان سے فیچر نشر کرتے رہے اور توانائی جو عوام میں بہت مقبول شعر تھا۔ بھی کہتے تھے، 19 اپریل 1970 کو نہایت پائے تحریر و تقریر آئی میں آپ کی صحت و مشہور زبان کا تصانیف خیال میں کا خاص خیال محاصرہ رکھتے تھے، جو کہ ناول ہے۔ اس لیے مولانا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 26 جون 1955 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ کی خاص تصانیف یہ ہیں: مردم دیدہ،
دو ڈاکٹر، کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، مضامین حسرت، حرف و حکایت، جدید جغرافیہ، تحقیقی اور سائنسی مضمون تحریر کیے۔ طلبہ و طالبات کی سائنسی ذوق اور جستجو کے لیے یہ مضمون جو ہے ڈرامہ نویس مواصلات کے جدید ذرائع بڑا ہی اہم ہوئے۔ والد شمس العلماء مولوی سید ممتاز علی جو دیوبند کے رہنے عبدالنور والے تھے، مواصلات اور ذرائع ابلاغ کی ترقی نے انسانی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ 20ویں صدی میں ریڈیو، وائرلیس ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، موبائل فون کے ایجاد نے ہمارے معاشرتی سماجی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے سہل اور رواں انداز میں سائنسی ایجادات کا تعارف کروایا ہے۔ ہیروئن کا کردار ادا کرتے تھے کیونکہ اس وقت خواتین کے اسٹیج پر آنے کا رواج نہ تھا۔ حصول تعلیم کے بعد اپنے دارالاشاعت میں کتابوں اور رسالوں کی تدوین میں شریک رہے۔ ایک زمانے تک بچوں کے اخبار، مدیر، اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کی ادارت بھی کرتے رہے۔ 1906 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں ایک ادبی رسالہ کہکشاں جاری کیا جس کی ادارت مولانا عبدالمجید مالک ان کے رفیق کار تھے۔ پھول میں آپ کو مشہور افسانہ نویس غلام عباس احمد ندیم قاسمی کی رفاقت بھی حاصل رہی۔ شیکسپیئر کے ڈرامے کو لاہور سے BA کیا۔ جنوری کبھی انہوں نے ترجمہ کیا ساون رین کا سپنا کے نام سے مصنفین کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ شیکسپیئر کا ڈرامہ ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ آپ بالا پائے کے ساون موسیقار بھی رین کا تھے۔ سپنا کے نام سے کلاسیکل گائیکی میں 1922 میں استاد ڈرامہ کی حیثیت رکھتے ڈرامہ تھے۔ انارکلی لکھا جو اردو ڈرامے کی موسیقی کی دنیا میں ایس احمد کے نام سے مشہور تھے۔ آپ بہت اچھے مترجم بھی تھے۔ آپ کے ادارے مکتبِ ساقی دہلی کی جانب سے لاتعداد کتابیں شائع ہوئیں۔ آپ کے مضامین کے اعتراف میں افتخار ادب کا ایوارڈ سامنے رکھ کر اور چچا نقد چھکن رقم کے نام سے مزاحیہ پینشن کی گئی۔ جو رب و تاج کی صنف میں بھی ماہر تھے۔ خاص طور پر 1947 کے فسادات کا المیہ آپ نے بہت دردناک انداز میں پیش کیا ہے۔ مضامین دلی کی بپتا کے نام سے آپ کا رب و تاج کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ ہدایت کاری کے خاکہ نگاری کی صنف کو بھی آپ نے اپنایا۔ گنجینہ گوہر اور بلاہور کے ڈائریکٹر رہے۔ میرا جی جانب سے آپ نے اردو کی مولوی عبدالحق فراق، جوش، ناصر علی دہلوی، دوبارہ شاعر، متعدد دوسرے ادیبوں کو اردو ڈرامے دیدہ اور بینہ ان سے کی دیکھا۔ تاریخ کے متعلق متعدد محبت اور نفرت کے نقوش یکساں پاکستان کے بعد ایک عرصے تک ریڈیو پاکستان سے روزانہ ان کی خاکہ نگاری کی ہمارا ہے کہ عنوان سے فیچر نشر آپ نے 27 مئی 1967 کو کراچی میں وفات پائی۔ 19 اپریل 1970 کو وفات پائی۔ آپ کی مشہور ابن تصانیف انشا کا اصل نام شیر محمد تھا۔ محاصرہ 15 جون جو کہ 1927 کو جلندھر کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں ہجرت کی، پہلے لاہور پھر کراچی میں مقیم ہوئے۔ وہ ایک کامیاب کالم نگار اور مزاح نگار تھے۔ ان کی نثری تصانیف انہی کالموں سے مرتب ہو کر شائع ہوئیں۔ وہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ ان کے 3 مجموعے چاند نگر، دل وحشی اور سائنسی مضمون تحریر کیے۔ شائع ہوا۔ طلبہ و طالبات کی 60 سائنسی کی ذوق دہائی اور میں جستجو ادیبوں کے لیے یہ مضمون جو ہے چین کا دورہ کیا۔ مواصلات کے وہاں جدید کے حالات ذرائع و بڑا ہی واقعات اپنے اہم مخصوص شگفتہ مضمون ہے۔ انداز میں لکھے۔ جو چلتے ہو تو چین کو چلیے کے عبدالنور عنوان سے شائع مواصلات ہو اور کر مقبول ذرائع ہوا۔ ابلاغ کی پھر ترقی یہ نے سلسلہ چل انسانی نکلا۔ زندگی کو ان کے مکمل دیگر طور پر سفرنامے تبدیل کر دنیا دیا گول ہے۔ ہے، آوارہ گردی 20ویں کی صدی میں ڈائری، ریڈیو، بطوطہ وائرلیس کے ٹیلی ٹاپو ویژن، میں، کمپیوٹر، اور موبائل نگری فون کے نگری ایجاد نے پھرا ہمارے مسافر کے معاشرتی عنوان سے سماجی شائع زندگی ہوئے۔ میں انقلاب برپا کر دیا۔ نثری تحریف ڈاکٹر میں انہیں حفیظ کمال الرحمان حاصل نے تھا۔ سہل اور اردو کی رواں آخری انداز میں کتاب سائنسی اس کی ایجادات کا نہایت تعارف کروایا دلچسپ ہے۔ مثال ہے۔ علاوہ ازیں ان کے مضمون شگفتہ کالم مواصلات کے خمار جدید ذرائع، گندم اور سیکنڈ ایئر مختلف کی ادب بک میں۔ کے نام لکھے خدمت ہے گئے شاہد خطوط احمد دہلوی۔ انشا جی کے عنوان سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ادیب، مدیر، موسیقار شاہد احمد دہلوی 22 مئی 1906 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد ان کے داماد تھے جو خود بھی اردو کے بڑے مصنف اور ناول نگار تھے۔ پیدا ہوئے۔ والد کا نام بشیر احمد تک بشیر الدین میں احمد تھا۔ پھر اعلیٰ ابتدائی تعلیم حیدرآباد اور علی گڑھ میں پائی۔ دہلی سے میٹرک اور لاہور سے BA کیا۔ جنوری 1930 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ آپ اعلیٰ پائے کے موسیقار بھی تھے۔ کلاسیکل گائیکی میں استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ موسیقی کی دنیا میں ایس احمد کے نام سے مشہور تھے۔ آپ بہت اچھے مترجم بھی تھے۔ آپ کے ادارے مکتبِ ساقی دہلی کی جانب سے لاتعداد کتابیں شائع ہوئیں۔ آپ کے مضامین کے اعتراف میں افتخار ادب کا ایوارڈ
اور نقد رقم پینشن کی گئی۔ رپورتاج کی صنف میں بھی ماہر تھے، خاص طور پر 1947 کے فسادات کا المیہ آپ نے بہت دردناک انداز میں پیش کیا ہے۔ دلی کی بپتا کے نام سے آپ کا رپورتاج کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ خاکہ نگاری کی صنف کو بھی آپ نے اپنایا۔ گنجینہ گوہر اور بزم خوش نفساں میں میرا جی، مولوی عبدالحق فراق، جوش، ناصر علی دہلوی، منٹو، تاثیر، متعدد دوسرے ادیبوں کو دیدہ بینا سے دیکھا۔ محبت اور نفرت کے نقوش یکساں قدرت قلم سے ابھارے۔ ان کا دہلی اسلوب ان کی خاکہ نگاری کی ایک اضافی خوبی ہے۔ آپ نے 27 مئی 1967 کو کراچی میں وفات پائی۔ اب پیش خدمت ہے ابن انشا۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد تھا۔ 15 جون 1927 کو جالندھر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں ہجرت کی، پہلے لاہور پھر کراچی میں مقیم ہوئے۔ وہ ایک کامیاب کالم نگار اور مزاح نگار تھے۔ ان کی نثری تصانیف انہی کالموں سے مرتب ہو کر شائع ہوئیں۔ وہ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ ان کے 3 مجموعے چاند نگر، دل وحشی اور اس بستی کے کوچے میں شائع ہوا۔ 60 کی دہائی میں ادیبوں کے ایک وفد کے ساتھ چین کا دورہ کیا۔ وہاں کے حالات اور واقعات اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں لکھے۔ جو چلتے ہو تو چین کو چلیے کے عنوان سے شائع ہو کر مقبول ہوا۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ان کے دیگر سفرنامے دنیا گول ہے، آوارہ گرد کی ڈائری، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر کے عنوان سے شائع ہوئے۔ نثری تحریف میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اردو کی آخری کتاب اس کی نہایت دلچسپ مثال ہے۔ علاوہ ازیں ان کے شگفتہ کالم خمار گندم اور مختلف ادب کے نام لکھے گئے خطوط انشا جی کے عنوان سے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اب پیش خدمت ہے رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی یوپی کے ضلع جونپور کے گاؤں مڑیا میں 1894 میں پیدا ہوئے۔ میٹرک تک جونپور میں رہے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ آ گئے۔ مالی حالت سے مجبور ہو کر کچہری میں ملازمت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چنانچہ ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھی اور فارسی میں MA کیا۔ آپ نے طالب علمی کے زمانے سے مزاحیہ مضامین لکھنا شروع کیے۔ علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر رہے۔ 1922 میں وہیں کالج میں پروفیسر ہو گئے اور جب یونیورسٹی بنی اردو ادبی آپ نے طالب علمی کے زمانے سے مزاحیہ مضامین لکھنے شروع کیے۔ علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹر رہے۔ 1922 میں وہیں کالج میں پروفیسر ہو گئے اور جب یونیورسٹی بنی اور اردو ادبیات کا شعبہ قائم ہوا تو رشید احمد صدیقی کو صدر شعبہ بنا دیا گیا۔ وہ شعر و ادب کا بڑا ستھرا ذوق رکھتے ہیں، ادب کے بڑے اچھے استاد ہیں۔ ان کی زندگی شرافت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا بہترین نمونہ ہے۔ 1977 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں آل احمد سرور لکھتے ہیں، اکبر کے بعد اردو میں طنزیاتی روح سب سے زیادہ رشید احمد صدیقی کے ہاں ہے۔ ان کی سمجھ بوجھ بہت اچھی ہے اور ان کا تخیل خلاق ہے۔ وہ معمولی باتوں میں مضحک پہلو بہت جلد دیکھ لیتے ہیں۔ وہ قول محال یعنی پیراڈاکس کے ماہر ہیں اور الفاظ کے الٹ پھیر سے خوب کام لیتے ہیں۔ ان میں ایک سولیٹ کی تیزی، برنارڈ شاہ کی بت شکنی، چیسٹرٹن کی طباعی، تینوں کے نمونے ملتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی اردو ادب کی اس روایت سے تعلق رکھتے ہیں جو علی گڑھ کی ادبی اور تعلیمی فضا سے جنم لیتی ہے۔ ان کے ہاں اپنے زمانے کے حالات اور واقعات اور شخصیات کا انعکاس موجود ہے۔ رشید احمد صدیقی اپنے زمانے اور ماحول کے آدمی ہیں۔ ان کی تحریریں شگفتگی کی حامل ہوتی ہیں، جن میں مزاج کی رد و مدم اور طنز کا وار شدت لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے مزاح کے کامیاب حربے قول محال سے بھی کام لیا ہے
اور اپنی تحریر میں چاشنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی گڑھ کی تہذیبی فضا اور ماحول ہمیں ان کی تحریر میں رچا ہوا ملتا ہے۔ گنج ہائے گرامایا اور ہم نفسانِ رفتہ ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ مضامین رشید اور خندہ مضامین کے مجموعے ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کے ذوق کے مطابق آئندہ اور اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ نئی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، شعر و شاعری سننے کے لیے ہمارا چینل لائک، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔